چنانچہ ہم نے بھی جواب کے سیشن میں ہم نے لکھنے کی کوشش کی تھی اپنے پیر و مرشد کے تعلیمات کے حوالے سے کہ بندے کو فنائیت اختیار کرنے کا نام روزہ ہے. بندے کو فنا فی اللہیت کے طرف جانے اور اس کو اختیار کرنے کا نام روزہ ہے، اور اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ بندہ روحانیت میں ترقی کرتا ہے. بندہ روحانیت میں ترقی کرتا ہے اور بالآخر وہ بقا باللہ کو پا جاتا ہے، بقا کے منزل اس کو نصیب ہو جاتی ہے. اور روزہ رکھنے سے بندے کو نقصان ہوتا ہے. کس کو نقصان ہوتا ہے؟ روزہ رکھنے سے اس بندے کو نقصان ہوتا ہے جس کی فوکس سحری اور افطاری پر ہوتی ہے. رات کو بھی اس کو فوکس آتا ہے کہ سحری میں یہ چلنا ہے، یہ کھانا ہے، اور دن بھر سحری کرنے کے بعد بھی اس کو یہ فوکس آتا ہے کہ افطاری میں کون کون سی ویرائٹی میری آئے گی. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ عام آدمی کو جو نقصان ہوتا ہے وہ اسی سحری افطاری کے فوکس میں پڑنے سے اور اس کے چکر میں لگے رہنے سے اس روزے دار کا پورا روزہ نقصان ہو جاتا ہے. یعنی ایسے روزے دار کا مقصد ہی روزے کا فوت کر جاتا ہے. کم کھانے کی ترغیب اور نفس کشی مقصد ہے روزے کا، مگر آج الٹا ہو رہا ہے. نفس کو لذیذ سحری افطاری کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. یہ بات پہلے بھی ذکر میں آیا. یہ عام بندے کی بات ہے. اس کے علاوہ جو اصل بات ہم کہنا چاہ رہے تھے وہ اب آ رہا ہے. یہ تو ساری بات لوگوں نے کہہ دی تھی. اصل بات خاص الخاص کے حوالے سے ہم نے اپنے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ خاص الخاص بندے کو بھی ظاہری روزوں سے نقصان ہو سکتا ہے. یعنی راہ سلوک میں چلنے والے جو مبتدی نہیں منتہی لوگ ہوتے ہیں تو اس کو ہم خاص الخاص کہہ سکتے ہیں. خاص الخاص بندے کو بھی ظاہری روزوں سے نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح علم اس راہ میں حجاب اکبر ہے. ابن عربی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ علم جو ہے اس راستے میں حجاب ہے. علم سب کو فائدہ دیتا ہے مگر اس راستے میں چلنے والے کو نقصان ہوتا ہے نا جی. اسی طرح ذکر بھی حجاب ہے. ذکر کرنے سے حق کرنے سے بہت فائدہ لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن حضرت مخدوم شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں کہتے ہیں کہ ذکر بھی لوگوں کو حجاب ہوتا ہے سالکوں کے لیے. دونوں باتیں نوٹ کیجئے. ابن عربی کہہ رہے ہیں علم بھی اس راستے میں حجاب اکبر ہے. مخدوم شرف الدین بہاری کہہ رہے ہیں کہ ذکر بھی اس راستے میں حجاب اکبر ہے. اور میرے پیر و مرشد کے تعلیمات میں یہ بات جا بجا مل جاتی ہے، اور میں نے ان کی صحبتوں سے یہ بھی سیکھا. بقول میرے مرشد سرکار میں مندر رحمۃ اللہ علیہ بھوکا پیاسا رہنا عاشقین اور ذاکرین کے لیے حجاب بن سکتا ہے. بھوکا پیاسا رہنا عاشقوں کے لیے حجاب ہے، ذاکروں کے لیے حجاب بن سکتا ہے، اور اکثر و بیشتر بنتا ہے. اس کے شغل میں خلل واقع ہو جاتی ہے. جو ذاکرین ہے اس کے ذکر میں سحری افطاری کرنے کے چکر میں اس کی جو روٹین ہے وہ بگڑ جاتی ہے. عاشقین کا جو مشغلہ ہوتا ہے اس میں خلل واقع ہونے لگ جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ظاہری روزوں سے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ وقتاً فوقتاً اپنے پرانے مریدوں کو روزہ توڑوا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے تمہارے لیے یہ نہیں وہ ضروری. چونکہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں طبیب ہوتے ہیں، حکیم حاذق ہوتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ کس دوا سے کس کو نقصان اور کس دوا سے کس کو فائدہ ہو. بات آئی سمجھ میں؟ نہایت ہی ڈیپسٹ بات ہے. امید ہے لوگوں تک پہنچے گا، خاص لوگوں تک پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری یہ بات لوگوں تک پہنچے اور سمجھے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوا کہ ہر کوئی جو ہے شریعت کی مخالفت کرنا شروع کر دے اور شریعت کی جو ہے پورے سسٹم کو توڑ دے اور لوگوں کو کہے کہ نہیں سب روزہ توڑ دو. نہیں، یہ مقصد مرکز افضلیہ کے جانب سے اس تعلیم کا ہرگز نہیں ہے. ہم اس کا تردید کرتے. اصل مقصد تعلیمات صوفیہ کو عام کرنا ہے اور حقیقت لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اصل بات ان کے مستحق لوگوں تک پہنچانا. امید ہے میری کوشش کامیاب رہے گی. چنانچہ بقول میرے پیر و مرشد سرکار میں مند رحمۃ اللہ علیہ بھوکا پیاسا رہنا عاشقین اور ذاکرین کے لیے بھی حجاب بن سکتا ہے، اور اس کے شغل میں خلل واقع ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے، مگر یہ بات سب پر لاگو نہیں ہے. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ واصلین کے لیے عبادت کا ارادہ کرنا بھی شرک ہے، جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی آپ کو کر کے سنا دیا ہے. لہذا ظاہری نماز روزوں سے منتہیوں کو فائدہ سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. ظاہری نماز روزوں سے منتہیوں کو، عاشقوں کو فائدہ سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. لہذا ہر کام کو کرنے سے پہلے اپنے پیر و مرشد سے رابطہ کر لیں اور لوگوں کے کہنے پر کوئی بھی عمل نہ کریں. آپ کے پیر جو آپ کے لیے حکم دیتے ہیں وہی کریں. یہاں تک کہ شرعی حکم کے لیے بھی آپ کو اپنے پیر سے تعلق براہ راست کرنی چاہیے، تب وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی حضرات گرامی، ورنہ وہ ساری چیزیں آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. امید ہے میری بھی بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی.
دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔